السلام علیکم۔ اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ جب تک لوگوں کے مفاد کے تحت چلتے رہو، بغیر اپنی مرضی کے ان کی ہاں میں ہاں ملاتے جاؤ، تو لوگ ہم سے بہت خوش بھی رہتے ہیں اور راضی بھی۔ لیکن جہاں کہیں ہم نے کسی بات میں ان سے اختلاف کیا، ساری خوشیاں، سارے لہجے، سارے کے سارے رویے اسی دم بدل جاتے ہیں، اور تب انسان کڑوے گھونٹ پی کے رہ جاتا ہے کہ اب اس زہر کو اپنے اندر اتارنا ہی ہوگا۔ وہ ہمیشہ کسی طوفان کی طرح سے گھر میں داخل ہوتی تھی۔ کھٹاک سے دروازہ کھلتا، دھم دھم قدموں کی آواز آتی، صحن میں آتے ہی کتابیں کونے میں پڑے تخت میں پھینک دی جاتی تھیں، دوپٹہ رسی پر ڈال کر وہ کرسی پر گر جاتی اور پورے زور سے آواز لگاتی، بھابھی بھابھی۔ اس کی آمد کا پہلے ہی پتہ چل جاتا تھا۔ وہ چھت پر ہوتی ہے، اپنے کمرے میں، باورچی خانے میں ہوتی ہے۔ بیٹھک میں دانیہ کی آمد کی اطلاع اس کے طوفان کی طرح داخل ہونے سے ہی ہو جاتی۔ بھابھی اس کی طرف آواز پر مسکراتی ہوئی جہاں کہیں بھی ہوتی برآمد ہو جاتی۔ آ گئی ہو؟ وہ پیار سے کہتی۔ جی جناب، آ گئی ہوں۔ کھانا مل جائے گا؟ پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں بھابھی، وہ اکثر یہی کہتی۔ بھابھی بڑے لاڈ سے اسے چمکارتی۔ دانیہ، کپڑے بدل لو، میں کھانا لاتی ہوں۔ دانیہ جسے پیار سے دانیہ کہتے تھے، جھک کر جو غرض کے تسمے کھولنے لگتی۔ پھر اسے دنیا بھر کی باتیں یاد آ جاتی۔ جوتے بے ترتیبی سے اتار کر پھینکتے ہوئے وہ بھابھی کو یونیورسٹی کے قصے سنانے لگتی۔ باتونی بہت تھی اور اس کی یہی عادت بھابھی کو بہت پسند تھی۔ بھابھی بھی قصے مزے سے سنتی۔ اسے اپنے کالج یونیورسٹی کا زمانہ یاد آ جاتا، کبھی سہیلیوں کی باتیں، کبھی لیکچرز کے قصے، کبھی کینٹین کی باتیں۔ دانیہ باتوں میں اس طرح کھو جاتی کہ بھابھی کو کھانا نکالنا یاد رہتا، نہ اسے کپڑے بدلنے۔ ایسے میں جو کہیں اماں ٹپکتی تو ان کا سلسلہ کلام تلخ لہجے میں توڑ دیتی۔ کب سے آئی ہوئی ہے تو ابھی تک کپڑے نہیں بدلے؟ اور بہو کھانا تو دے اسے، باتیں تو بعد میں بھی ہوتی رہیں گی۔ بچی صبح سے بھوکی ہے، کچھ تو خیال کیا کرو۔ رابعہ کوئی جواب دیے بغیر باورچی خانے میں چلی جاتی اور دانیہ ایک ہاتھ میں جوتے، دوسرے میں دوپٹہ پکڑے سامنے والے کمرے میں گھس جاتی۔ تقریباً روز کا یہی معمول تھا۔ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن دانیہ MSc کی طالبہ تھی۔ نقش و نگار اور متناسب جسم پر یہ لڑکی خاصی اسمارٹ اور دلکش تھی۔ لاڈ پیار شروع سے ہی ملا تھا، اس لیے طبیعت منچلی اور شوق تھی۔ خود ہنستی تھی اور دوسروں کو ہنساتی تھی۔ اماں کبھی کبھی اس کی شوخین پر الجھ جایا کرتی۔ اتنا نہ ہنسا کر، کیوں لاڈلی؟ نند کی طرفداری کر کے بھابھی بول اٹھتی۔ اوہو، یہی تو ہنسنے بولنے کے دن ہیں اماں۔ دانیہ ماں کے گلے میں شوخی سے بازو ڈال کر گھوم جاتی۔ جنہیں ہنسنے کی عادت ہوتی ہے وہ ساری عمر ہی ہنستے رہتے ہیں۔ بھابھی اس کے گال کو پیار سے چھو لیتی۔ بالکل زندہ باد رابعہ۔ بھابھی وہ لڑکوں کی طرح مکہ ہوا میں لہرا لہرا کر نعرے لگاتی۔ اماں دوپٹے کی وکل میں منہ چھپا کر چپکے سے ہنس پڑتی۔ دانیہ تینوں بھائیوں سے چھوٹی تھی۔ ابو جب وہ چھوٹی تھی وفات پا گئے تھے۔ بھائیوں نے اسے ابو کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی۔ باپ کی محبت انہوں نے ہی تو اس پر نچھاور کی تھی۔ بڑا بھائی بال بچوں سمیت دبئی میں مقیم تھا، لیکن وہ دانیہ کے لیے ہر ماہ باقاعدگی سے رقم بھیجا کرتا تھا، جسے دانیہ کھلے دل سے سہیلیوں پر خرچ کرتی تھی۔ اماں تو نہیں چاہتی تھی کہ وہ چند روپے بھی اس طرح خرچ کرے۔ وہ تو پیسہ جوڑ کر اس کا جہیز تیار کر رہی تھی۔ جب وہ دانیہ سے کہتی تھی تو وہ ہنس کے جواب دیتی، یہ میرا جیب خرچ آتا ہے۔ اماں، آپ کو زیادہ کی ضرورت ہے تو بھائی کو لکھ دیں، اور لکھنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی، جبکہ بھائی خود ہی جہیز کے لیے چیزیں اور پیسے الگ الگ بھیجا کرتا تھا۔ چھوٹا بھائی لاہور میں تھا، وہیں سے شادی کر لی تھی، لیکن دانیہ اور ماں کو وہ نہیں بھولا تھا۔ اپنی تنخواہ سے جتنا کر سکتا تھا وہ انہیں بھیج دیا کرتا تھا۔ تیسرا بھائی یہیں رہتا تھا۔ رابعہ اماں کی بھانجی بھی تھی، ساس بہو والی کوئی بات نہیں تھی۔ دانیہ بھابھی کی لاڈلی تھی، نند بھاوج کم اور سہیلیاں زیادہ تھیں۔ وہ سب سے چھوٹا طاہر، جو مدیحہ سے 4 سال بڑا تھا، ان دنوں یورپ میں مقیم تھا، وہاں MBA کر رہا تھا۔ لوگ گھر والوں کو تو شاید یورپ بھیجنے کی استطاعت نہ ہوتی، لیکن تھا بہت لائق۔ کچھ بڑے بھائی نے مدد کی، کچھ خود عارضی نوکری کر کے جمع کیا۔ یوں وہ یورپ پہنچ گیا، جہاں وہ کام بھی کرتا تھا اور تعلیمی سرگرمیاں بھی خوش اسلوبی سے طے کر رہا تھا۔ طاہر اور دانیہ بہن بھائی نہیں، اچھے دوست بھی تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے پہچانتے تھے، بچپن ہی سے
گاڑی چھنتی تھی۔ طاہر اس سے کوئی بات نہیں چھپاتا تھا۔ اس کے کتنے دوست تھے، اس کی کیا مصروفیات تھیں، اس کی کیا پلان تھے، دانیہ سب کچھ جانتی تھی کہ رابعہ بھابھی کی چھوٹی بہن رباب اور طاہر میں چپکے محبت کی پینگیں بڑھ رہی تھیں۔ وہ اپنی خالہ زاد بھی تو تھی۔ رابعہ بھابھی نے سسرال والوں کے دل اپنے حسن اخلاق سے مول لیے تھے، اس لیے طاہر کی پسند کسی بھی طرح ناپسند نہ ہو سکتی تھی۔ لیکن دانیہ تو چپکے رباب اور طاہر کی رازدار بھی بن گئی۔ کبھی کبھی وہ طاہر کی نظروں میں التجا محسوس کرتی تو خود ہی کہہ دیتی، طاہر بھائی چلو ذرا خالہ کے ہاں ہو آئیں۔ طاہر کے من کی مراد مل جاتی، چلو تیار ہو جاؤ، اماں سے پوچھ لو اماں کیا کہیں گی، ناراض نہ ہو، کوئی بات نہیں ہے ناراضگی والی، وہ تو خوش ہوں گی۔ دانیہ کھلکھلا کے ہنس پڑتی۔ طاہر پیار سے اس کی چوٹیاں پکڑ کر کھینچتا، بہت باتیں آتی ہیں تجھے، وہ اپنی چوٹیاں چڑھاتے ہوئے شوخی سے کہتی، باتیں تو آتی ہیں، یہ کہیے جناب کام کی آتی ہے نا، بہت شریف ہو۔ شکریہ طاہر۔ جب یورپ جا رہا تھا، رباب اور طاہر کی رفاقت کچھ عرصے کے لیے بچھڑ رہی تھی۔ بچھڑنا تکلیف دہ ہوتا ہے، یہ تکلیف اور اذیت طاہر اور رابعہ کے چہروں پہ بھی آ گئی تھی۔ تبھی دانیہ نے اماں کے کان میں سرگوشی کی تھی، اماں رباب کو خالہ سے طاہر کے لیے مانگ لو۔ اماں کی نیت بھی یہی تھی۔ ہنس کر جواب دیا، نہ تو ہم بھاگے جا رہے ہیں، نہ وہ لوگ، خیر سے طاہر واپس آئے گا تو مانگ لیں گے۔ نہیں اماں، وہ بس ضد تھی، آپ خالہ کے کانوں سے بات نکال دیں، ضرور یہ نہ ہو انہیں کوئی اچھا رشتہ مل جائے اور وہ طاہر سے اچھا رشتہ ملے گا۔ اماں اترائیں، یہ بات تو جب ہے کہ آپ انہیں یقین دلا دیں، وہ اس کے آنے کا انتظار اسی طور کر سکتے ہیں نا۔ بڑی اماں نہ برو، بس میری بات مان لیں، میں تو کہتی ہوں باقاعدہ منگنی یا نکاح کر دیں، کیوں کہ طاہر پر اعتماد نہیں ہے، پھر اچھا رشتہ تو مانگ لیں۔ دانیہ کے اصرار پر ہی اماں نے بہن سے رشتے کی بات کی، جو قبول کر لی گئی۔ دانیہ اس دن بہت خوش تھی، اس نے طاہر اور رباب کے بندھن کو گرہ لگا دی تھی، دو محبت کے متوالوں کا دامن خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ طاہر کے دل میں دانیہ کی عزت اور پیار بہت بڑھ گیا تھا۔ یورپ سے بھی وہ باقاعدگی سے خط لکھتا تھا، دانیہ بھی تو بڑے اہتمام سے خط لکھا کرتی تھی، سارا خط رباب کی ہی باتوں سے بھرا ہوتا۔ طاہر اس خط کا پا کر خوشی سے پھولا نہ سماتا، رباب اور اس کے درمیان وہی تو رابطہ تھے، پھر دانیہ اسے پیاری کیوں نہ ہوتی۔ اس پیار کے اظہار کے طور پہ اس نے دانیہ کے لیے اپنے ایک جاننے والے کے ہاتھ چھوٹی موٹی چیزیں بھیجی تھیں، مصنوعی زیورات، البم، تو جرسیاں اور اونچی ایڑی کی خوبصورت سینڈل۔ جرسیاں اور سینڈل اماں نے زبردستی چھین لی تھی، کیا ضرورت ہے باہر کی اتنی خوبصورت چیزیں ابھی خراب کرنے کی۔ دانیہ نے رابعہ بھابھی سے شکایت کی تھی تو اسے بھی یہی کہا گیا، جہیز میں قیمتی چیزیں ہوں تو لڑکی کا مان بڑھتا ہے، بہت خوبصورت جرسیاں ہیں، رہنے ہی دیں، اور سینڈل بھی، وہ بھی اتنی اونچی ایڑی ہے، پہن کر کیا کرے گی، شادی کے بعد پہننا۔ رابعہ نے اسے گدگدایا، شادی تو جیسے تیار ہے نا۔ وہ بھابھی سے روٹھ گئی، ہم متوسط طبقے کے لوگ ہیں دانیہ، برسوں شادی کے انتظار میں رہتے ہیں اور چیزیں جمع کرتے رہتے ہیں۔ بھابھی نے اسے سمجھایا، آپ کو پتہ ہے فیشن کتنی تیزی سے بدل جاتے ہیں۔ وہ روٹھی رہی۔ ٹھیک ہے، بھابھی نے پیار کر لیا اور پھر اسے کال کرنے کے لیے گھنٹہ بھر مغز ماری بھی کرتی رہی۔ یہی تو لاڈ تھے، یہی تو چونچلے تھے، یہی تو پیار تھا جو دانیہ کو مل رہا تھا۔ طبیعت کی شوخی، تیزی اور چلبلا پن اسی کی بدولت تو تھا۔ وہ بھی ایک معمول کا دن تھا جب وہ یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی۔ گلی کی نکڑ پر اس نے شاندار سی چمچماتی گاڑی دیکھی تھی، لیکن کچھ دھیان نہ دیا۔ اسے زوروں کی بھوک لگ رہی تھی، بس اسے اتر کر گھر تک آنا مشکل لگ رہا تھا۔ طوفان کی تیزی سے روز آنے کی عادی تھی، لیکن آج بھوک کی وجہ سے قدم کچھ اور بھی تیز اٹھ رہے تھے۔ وہ گلی کا فاصلہ کچھ سیکنڈ میں طے کر کے گھر کے دروازے پر پہنچی۔ حسب عادت دروازہ کھٹاک سے کھولنے والی تھی کہ بھابھی نے آہستگی سے دروازہ کھول دیا۔ اس نے بھابھی کو دیکھا اور کچھ کہنے ہی کو تھی کہ بھابھی نے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ جواباً اس نے بھی سر اور ہاتھ کے اشارے سے پوچھا۔ بھابھی نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ کچھ نہیں سمجھی، سر کو جھٹکا دیا، ہونٹ سکوڑے اور بھابھی کے پیچھے پیچھے خاموشی سے صحن عبور کر کے کمرے میں آ گئی۔ صحن عبور کرتے وقت اس نے بیٹھک سے باتوں کی آوازیں سنی، جس سے اندازہ ہو گیا کہ کوئی آیا ہوا ہے۔ کمرے میں آتے ہی بھابھی نے اس کی کتابیں لے لیں اور آہستگی سے بولی، جلدی سے یونیفارم اتار کر ہاتھ منہ دھو لیں، دوسرے کپڑے پہن میں
کپڑے استری کر کے لٹکا دیے ہیں۔ وہ دھم سے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی، پہلے یہ بتائیں کتنی احتیاط کیوں برتی جا رہی ہے؟ مجھے ڈیوٹی سے یہاں تک جیسے پولیس کی حراست میں لایا گیا۔ بھابھی ہنس پڑی تاکہ حسب عادت طوفان میں کھٹاک پٹاک کرتی نہ چلی آئے۔ لیکن کیوں، بس باتیں ہی کیے جائے گی؟ جلدی سے وہ کپڑے بدل، ہاتھ منہ دھو، بال بنا لے۔ لگتا ہے وہ معنی خیز انداز میں بولی، لوگ آئے ہیں۔ بھابھی نے اس کی بات کاٹ دی، تجھے دیکھنے سر ادھر ادھر جھٹکا، تیسرا یا چوتھا رشتہ آیا تھا۔ ہر دفعہ بھابھی نے اسے سجا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، لیکن تین معیار کے ہی نہ تھے۔ چوتھے کے معیار پر شاید یہ لوگ پورے نہ اترے۔ بات کہیں نہ بنی تھی۔ دانیہ تو چڑ سی گئی تھی۔ بھابھی کو خوش دیکھ کر بولی، کیسے لوگ ہیں؟ بہت اچھے، بڑی امیر گاڑی بھی ہے، حال ہی میں اپنے نئی کوٹھی میں شفٹ ہوئے ہیں، اور برخوردار کیا کرتے ہیں؟ دانیہ نے جوتے اتارتے ہوئے کہا، اچھی خاصی تنخواہ لے رہا ہے، کسی فرم میں ملازم ہے، ڈبل MA ہے۔ باپ کا کاروبار خاصا وسیع ہے، چھوٹا سا کنبہ ہے، ایک بیٹا ایک بیٹی بس، اور بڑی بات رشتے کی شدت سے خواہش مند۔ مجھے دیکھے بغیر ہی تجھے دیکھا تھا، اسی لیے تو آئے ہیں۔ کہاں دیکھا تھا؟ تیری دوست کی بہن کی شادی پر، راہیلہ باجی کی شادی پر۔ ہاں، پھر تو انہیں پسند آ گئی، رشتہ لے کر آ گئے۔ جس طرح آئے ہیں لگتا ہے تجھے پا کر ہی جائیں گے۔ مدیحہ کے چہرے پر چمک پیدا ہوئی، آنکھوں میں سجیلے رنگیلے خواب لہرا گئے۔ وہ کپڑے تبدیل کرنے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ جب کوئی لڑکی دلہن بنتی ہے تو اس کا وجود عروسی جوڑے اور روپیلی زیورات سے سج جاتا ہے، اور اس کے اندر جذبات کی دھند پیلی ہوتی ہے۔ یہ دھند قوس قزح کے رنگ سے مزین ہوتی ہے، اس میں پھوٹے شگوفوں کی مہک ہوتی ہے، بند کلیوں کی مسکان کھلی ہوتی ہے، ان چھوئے خوابوں کا حسن ملا ہوتا ہے۔ دانیہ بھی جوان لڑکی تھی، کچھ ایسے ہی مسحور دھند اور اپنے اندر سمیٹے وہ دلہن بنی۔ سسرال والے اس کے لیے بیش قیمت ملبوسات اور زیورات لائے تھے۔ ساتھ کا اکلوتا بیٹا تھا، شادی دھوم دھام سے کرنا ہی تھی۔ اماں نے بھی رکھائی کو ہوا لگائی تھی۔ دانیہ کے لیے انہوں نے کافی جہیز جمع کر رکھا تھا۔ 4 بھائیوں کی بہن تھی، دبئی سے بڑا بھائی اس کے لیے تحائف کا انبار لے کر آیا تھا۔ لاہور والے بھائی نے بھی شادی کے لیے کافی رقم دی تھی، وہ تو، اور طاہر نے بھی اس کے لیے ڈائمنڈ کا ننھا سا نفیس سیٹ پر بھیجا تھا۔ دانیہ خوش تو بہت تھی، لیکن ایک خلیج اس مسرور کن موقع پر اس سب کا سب سے پیارا دلارا بھائی موجود نہیں تھا۔ اس نے اماں سے کہا بھی تھا کہ چند مہینے اور انتظار نہیں ہو سکتا، طاہر بھیا آ جائیں تب کر لیتے شادی، لیکن یہ سسرال والوں پر منحصر تھا۔ اماں نے مہلت مانگی بھی تھی، لیکن وہ چٹ منگنی پر بیاہ کرنا چاہتے تھے، اور پھر طاہر کی واپسی کا پتہ بھی کس سے تھا؟ ابھی تو وہ فائنل ٹرم میں تھا، کبھی واپس آنے کا لکھتا اور کبھی لکھتا کہ وہاں ہی جاب ڈھونڈ لے گا، صرف شادی کرنے پاکستان آئے گا۔ یقینی کے لیے شادی التوا میں ڈالنا عقلمندی نہ تھی، پھر اتنا اچھا رشتہ ملا تھا، ہر لحاظ سے موضوع التوا میں ڈالنے سے کوئی گڑبڑ ہو جاتی تو یوں دانیہ کی شادی پر دونوں طرف سے دل کے ارمان نکالے گئے۔ سسرال والوں کی حیثیت اور پوزیشن دیکھتے ہوئے گلیوں سڑکوں پر کناتے لگا کر بارات کا استقبال کرنے کے بجائے ہوٹل میں بندوبست کیا گیا۔ بڑے بھیا نے ہوٹل کے سارے خراجات اپنے ذمے لیے۔ یوں دانیہ ایک آن شان سے میکے رخصت ہوئی اور سسرال آ گئی۔ یہاں اس کا استقبال شایان شان طریقے سے کیا گیا۔ ساس سسر نے خندہ پیشانی سے بہو کی پذیرائی کی، نند تو بھابھی پر نشاور ہی ہو گئی۔ مدیحہ کی ہم عمر ہی تھی، بھابھی کے لیے یہی حال عمر کا تھا۔ دانیہ اس کے جوان خوابوں کی تعبیر تھی۔ دانیہ کو بھی لاڈ پیار کی عادت تھی، سسرال آ کر بھی اتنا لاڈ ملا اسے کہ ایک لمحے کو بھی میکے کی چاہتوں کی یاد نہ آئی۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ دانیہ نے اپنی خوش خلقی اور شوقی اور کشادہ دل سے گھر والوں کے دل میں گھر بنا لیا۔ ساس کا منہ تعریفیں کرتے نہ تھکتا۔ دانیہ جیسی بہو خدا ہر ایک کو دے، بہت ہی اچھی لڑکی ہے، خدمت گزار، اتنا سکھ تو مجھے فاخرہ نے نہیں دیا جتنا یہ دے رہی ہے۔ سیانی ہے، ہر کام میری اجازت لے کر کرتی ہے۔ ساس ہر رشتہ دار، ہر ملنے والے سے دانیہ کی تعریفیں کرتی، سسر بھی پیار سے تعریفیں کرتے۔ فاخرہ کی بات ہی کیا الگ تھی، لگتا تھا اسی کی ہو گئی ہے۔ ایسے میں علی دانیہ کو چڑھانے کے لیے کہتا تھا، پھل کے کھوپا نہ ہو جانا، مجھے موٹی عورت پسند نہیں، پھولوں گی تو میں ضرور۔ وہ ہنس کر فخری انداز میں کہتی، کپال پتہ نہیں ہوگے۔ امی کی باتوں پر نہ جانا، وہ چھیڑ تان بڑی سخت طبیعت کی ہے، ان کا پیار دیکھا ہے، مار کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار رہنا۔ وہ ہنستے ہنستے دھیرے کو ہو کر کہتی، میں بچی ہوں، جب وہ مجھے ماریں گی۔ وہ بھی ہنستا اور پھر کہتا،
مار کے بھی انداز ہوتے ہیں دانیہ رانی، وہ اس کی بات پر کہکا لگاتی اور دونوں انجانی مسرتوں اور ان چھوٹی خوشیوں سے اپنا دامن بھر لیتے۔ اور پھر یہ اس دن کے بعد ہے جب دانیہ خط پڑھ رہی تھی اور اس کے چہرے پہ خوشیوں کے سوتے پھوٹ رہے تھے۔ کس کا خط ہے؟ قریبی کرسی پر بیٹھی ساس نے پوچھا۔ طاہر بھائی کا، وہ شوخی سے چہکی، جو یورپ میں GMA کرنے گئے تھے۔ کر لیا جی، پاس ہو گئے ہیں، چند ماہ تک واپس آ رہے ہیں، بہت پیارے بھائی ہیں میرے۔ وہ دانیہ لاؤنج میں ساس کے پاس بیٹھی تھی، اس نے خط ایک بار نہیں کئی بار پڑھا، خوشی کے پھوار سے اس کا چہرہ بھیگ گیا تھا۔ کب تک آ رہا ہے؟ ساس نے پوچھا۔ یہ تو نہیں لکھا، شاید یورپ گھوم پھر کر آئے گے۔ دانیہ طاہر کی باتیں بڑے پیار سے کرنے لگی، اس کے حسن اخلاق کی باتیں، اس کے کردار کی باتیں، اس کی رفاقت اور ذہانت کی باتیں، اور یہ باتیں سن کر ہی ساس کے دل میں اس لڑکے کو دیکھنے کا خیال شدت سے آیا۔ اسے خاص طور پر دانیہ سے اس کی تصویر دکھانے کی فرمائش بھی کی۔ دانیہ کے البم میں اس کی کئی تصاویر تھیں۔ وہ اٹھ کر گئی اور الماری سے سارے ہی البم اٹھا لائی۔ خوش شکل اور اچھے قد و قامت کا لڑکا اسے بہت اچھا لگا۔ دل ہی دل میں اس نے فاخرہ کے لیے منتخب کر لیا۔ اس وقت وہ منہ سے کچھ نہ بولی، لیکن ارادہ پکا تھا، عزم مستحکم۔ اسی لیے اس کی نوازشات دانیہ پر اور بھی بڑھ گئیں، صرف دانیہ پر ہی نہیں بلکہ دانیہ کے میکے والوں پر بھی۔ اور پھر ایک دن جب علی دفتر سے جلدی واپس آ گیا تھا، آج دانیہ کے ساتھ اس نے پکچر دیکھنے کا پروگرام بنایا تھا۔ دانیہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے ہلکے ہلکے میک اپ کو آخری ٹچ دے رہی تھی کہ ملازم لڑکا اجازت لے کر اندر آ گیا۔ کیا ہے؟ بگو علی نے پوچھا۔ وہ بولا، صاحب بیوی جی سے ملنے آئے ہیں۔ مجھے سے دانیہ نے سر گھما کر اسے دیکھا، اس کے ہاتھ میں لپسٹک تھی۔ کون ہے؟ پتہ نہیں، کہتے ہیں دانیہ بیوی سے ملنا ہے۔ علی حیران ہوئے علی سے بولا، جا کر دیکھی کون ہے ملنے؟ تم سے آیا ہے، تم دیکھو۔ وہ بولی، ہر جی کیا ہے، آپ دیکھیں بھی، میں آتی ہوں۔ اور یوں علی بگو کے ساتھ ہی باہر نکلا۔ دانیہ ہونٹوں پر لپسٹک کا آخری کوٹ لگانے لگی تھی۔ بگو نے مہمان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا تھا۔ علی اس کے بتائے ہوئے ڈرائنگ روم میں آ گیا، جہاں ایک خوبرو نوجوان صوفے پر براجمان تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ اٹھا۔ علی نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ جواباً نوجوان گرم جوشی سے ہاتھ دباتے ہوئے کہا، آپ غالباً دانیہ کے شوہر ہیں؟ غالباً نہیں، یقیناً۔ علی نے بھی زیادہ گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ تشریف رکھیے، مجھے دانیہ سے ملنا ہے۔ وہ نوجوان علی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اس کی آنکھوں میں شوخی ناچ رہی تھی۔ آپ کا اسم شریف؟ عمر نے پوچھا۔ بتانا ضروری نہیں، وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر بولا۔ علی نے الجھ کر اسے دیکھا۔ آپ ہیں کون؟ علی نے الجھاؤ پر قابو پاتے ہوئے شائستگی سے کہا، دانیہ کا انتہائی پیارا دوست۔ وہ سینہ قدرے تان کر بولا۔ علی کو اس کی بات اچھی نہیں لگی، چہرے پر ناگواری کے تاثرات چھا گئے، لیکن پھر بھی ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، دانیہ کو بلاتا ہوں، جلدی بلائیے، میں اسے ملنے کے لیے بے چین ہوں، اس نے دیدہ دلیری سے کہا۔ علی کے چہرے کے ناگوار تاثرات اور گہرے ہو گئے۔ آپ وہ کچھ کہنے ہی کو تھا کہ دانیہ کی آواز آئی۔ کون آیا ہے؟ تمہارا کوئی دوست، علی نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا۔ جواب میں دانیہ خود ہی کمرے سے آ گئی۔ اس نے ایک نگاہ علی پر ڈالی، پھر مڑ کر مہمان کو دیکھا۔ وہ فوراً مسرت سے اس کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ بجلی کی تیزی کے ساتھ نوجوان سے لپٹ گئی۔ یہ اس کا طاہر بھیا تھا، جو اسے سرپرائز دینے کے لیے اچانک بنا اطلاع کیے آن پہنچا تھا۔ خوب مزہ رہا۔ علی، طاہر اور دانیہ دیر تک ہنستے رہے۔ سب نے انجوائے کیا۔ طاہر علی سے بھی لپٹ گیا۔ ہنستے ہوئے دانیہ سے کہا، اے تیرا میاں بڑا شکی مزاج لگتا ہے، تو ابھی نہ آتی نا تو میں نے انہیں اور بنانا تھا۔ علی کھسیانہ ہو کر ہنسا۔ نہیں جناب، میں جان گیا تھا کہ ذات شریف دانیہ کے بھائی ہی ہیں۔ ایسے نہ کہیے جناب، علی بہت ڈسٹرب ہوئے تھے آپ، طاہر نے دانیہ کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ تینوں بڑے خوش تھے۔ دانیہ کی ساس کو طاہر کا پتہ چلا تو وہ بھی آ گئی۔ شکیل خوبرو سا نوجوان پہلی ہی نظر میں ان کے من بھا گیا، بہت پیار کیا اور اسے بڑا اصرار سے چائے اور رات کے کھانے پر روکا۔ فاخرہ نے چائے دی اور کھانے کی میز پر بھی دانیہ کی ساس نے اسے طاہر کی عین سامنے والی کرسی پر بٹھایا۔ فاخرہ خاصی خوبصورت و اسمارٹ لڑکی تھی۔ طاہر بھی اگر رباب پر دل ہار نہ چکا ہوتا تو اس لڑکی کی گرہ کا اسیر ہو سکتا تھا، لیکن اس نے تو اس نظر سے فاخرہ کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ تو دانیہ کے سسرال والوں کے حسن سلوک اور خلوص سے ہی متاثر ہوتا رہا۔ رات جاتے وقت اس نے اسی لیے تو دانیہ سے کہا، مجھے تیرے گھر والوں سے بہت خوشی ہوئی۔ دانیہ تو بہت لکی ہے، بہت خوشی ہوئی مجھے
تجھے اس گھر میں اتنا خوش دیکھ کر۔ دانیہ کی ساس نے ان باتوں سے جانے کیا خس کیا۔ ہاں، امید کی کرن بہت روشن ہو گئی، اور یہ بات تو دانیہ کے وہم و گمان میں بھی نہ آئی تھی۔ وہ تو اسے اپنے سسرال والوں کا اس نے سلوک اور خلوص ہی سمجھ رہی تھی، لیکن آج اس کی ساس نے اسے اپنے پاس بٹھا کر بڑی رازداری سے کہا تھا، دانیہ بیٹی، فاخرہ کے متعلق کچھ سوچا تم نے؟ جی، وہ حیرانگی سے ساس کو تکنے لگی۔ میرا مطلب ہے اب اس کی شادی وادی کا بھی سلسلہ ہونا چاہیے۔ جی امی، ضرور ہونا چاہیے۔ تمہیں کیسے لگتی ہے وہ؟ کون، فاخرہ؟ ہاں، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے امی، مجھے تو دل و جان سے پیاری ہے وہ۔ ساس نے ایک پرسکون گہری سانس لی، کچھ جھجکی، پھر مسکرائی اور بولی، طاہر ہمیں بھی بہت پیارا لگا ہے۔ فاخرہ اور طاہر کی جوڑی لاکھوں میں ایک ہوگی۔ دانیہ کے کچھ کہنے سے پہلے وہ وہاں سے اٹھ گئیں۔ سارے گھر والوں کے اصلاح مشورے کے بعد ہی ساس نے یہ بات کی تھی۔ اسی لیے تو اس دن علی نے بھی تو دانیہ سے کہا تھا، طاہر بہت اچھا لڑکا ہے، میری دلی خواہش ہے یہ ہمارے خاندان میں شامل ہو جائے۔ عمرانہ تو تمہیں بھی بہت اچھی لگتی ہے، دانیہ نے کہنا چاہا۔ طاہر منسوب ہے، لیکن علی کسی کام سے اٹھ کر چلا گیا۔ کئی دانیہ ادھر بن میں رہی۔ ساس کی نوازشات اس کے ساتھ طاہر پہ بھی بڑھ گئی تھی۔ ہر تیسرے چوتھے روز اصرار سے اسے گھر بلا لیتی، دعوتیں ہوتی، ہنستی، مذاق ہوتا، اور فاخرہ کو ایک لمحے کے لیے بھی اس دوران ادھر سے ادھر نہ ہونے دیا جاتا۔ جب معاملہ خاصا سنجیدہ ہو گیا تو دانیہ نے ساس سے کھل کر بات کرنے کا عزم کیا۔ اس دن اس کی ساس فاخرہ کی خوبیاں گنواتے ہوئے کہہ رہی تھی، ہماری ایک ہی تو بیٹی ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتی کتنا جہیز دیں گے ہم اسے، سسرال والوں کی ہر حسرت پوری کریں گی، اس کے نام کی زمین بھی لے رکھی ہے، خدا نے چاہا تو 2-4 سال میں کوٹھی بھی بنوا دیں گے۔ دانیہ نے جی کڑا کر کے کہا، ہو فاخرہ بہت اچھی لڑکی ہے، تم لوگ بھی تو بہت اچھے ہو، میں نے اس کے لیے جیسا رشتہ چاہا وہ سب خوبیاں طاہر اور تم لوگوں میں موجود ہے۔ دانیہ بیٹی، تم لوگوں سے زیادہ مجھے اور کون عزیز ہوگا، لیکن امی طاہر کا رشتہ پہلے سے طے ہو چکا ہے۔ ساس کے سر پر جیسے بم گرا، اس کی شخصیت بکھر گئی، لیکن جلدی سے بولی، کہاں؟ رابعہ بھابی کی بہن رباب کے ساتھ منگنی کی ہوئی ہے؟ نہیں، ابھی تو زبانی بات طے ہوئی ہے۔ گھر کا معاملہ جو تھا، ساس گم ہو گئی، اور دانیہ نے دانستہ طاہر اور رباب کی رومان کی بات نہیں کی، اور پھر رخ بدلنے کا خاص وقت شروع ہو گیا۔ اپنا مخصوص عرصہ پورا کر کے ہولے ہولے تبدیلی آنا شروع ہو گئی، بالکل غیر محسوس طریقے سے شدت ختم ہوتی ہے اور پھر رت بدل جاتی ہے، لیکن کبھی کبھار کسی کے لیے ایک دم بھی رت بدل جایا کرتی ہے، جیسے دانیہ کے ازدواجی زندگی کی رت بھی ایک لمحے میں بدل گئی تھی، صرف کس وجہ سے کہ وہ اپنے پیارے بھائی کے ارمانوں کی چتا پر اپنی نند کا گھر بسانے سے انکار کر چکی تھی۔ اب اس پاداش میں اس پر سسرال اور شوہر کی محبت کے دروازے تا حیات بند کر دیے گئے تھے، اور یوں لاڈ ناز اور نخرے اٹھانے والی پیار، محبت، شوخی کے خمیر سے گندی دانیہ کو زندگی کا یہ کڑوا گھونٹ بھرنا ہی پڑا۔ وہ اپنے بھائی کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹیں حائل نہیں کرنا چاہتی تھی، سو اب اس نے سسرال کے ان بدلتے رنگوں کے ساتھ ہی جینے کی ٹھان لی تھی،